أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ ترجمہ کنزُ الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کو محبوب ہیں۔ ترجمہ کنزُ العرفان۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کا اصل حکم تو مال کے حوالے سے ہے، لیکن علامہ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے معنی کی مزید وسعت کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کی رضا کے کاموں میں اپنے جان و مال کو صرف کرو، خواہ جہاد ہو یا رشتہ داروں سے حسن سلوک یا اللہ تعالیٰ کے کمزور اور غریب بندوں کی مدد کی صورت میں ہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ ایک، صحیح بخاری میں ہے یہ آیت خرچ کرنے سے متعلق نازل ہوئی، یعنی راہ خدا میں خرچ بند کر کے یا کم کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ دو، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت ہم انصار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا اور اس کے مددگار کثیر ہو گئے، تو ہم میں سے بعض نے بعض سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا جہاد کی مصروفیت میں ہمارے مال ضائع ہو گئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم اپنے اموال میں ٹھہریں اور جو ضائع ہوا اس کی درستی کر لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور جو ہم نے کہا اس کا رد فرمایا کہ ہلاکت تو جہاد چھوڑ کر اپنے اموال کی درستی میں لگ جانا ہے۔ تین، انصار جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دیتا صدقہ و خیرات کرتے رہتے، ایک سال انہیں تنگ دستی کا سامنا ہوا تو انہوں نے یہ عمل روک دیا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ چار، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص گناہ کرتا اور کہتا میری بخشش نہ ہوگی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کو ترک کرنا بھی ہلاکت کا سبب ہے، فضول خرچی بھی ہلاکت ہے، جہاد ترک کرنا بھی ہلاکت ہے، یوں ہی اس طرح کی ہر وہ چیز جو ہلاکت کا باعث ہو ان سب سے باز رہنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ بے ہتھیار میدان جنگ میں جانا، زہر کھانا یا کسی طرح خودکشی کرنا سب حرام ہے۔ چونکہ خودکشی خود کو ہلاک کرنے کی نہایت ہی نمایاں صورت ہے، لہذا یہاں اس کی وعید بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ خودکشی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی وہ مسلسل جہنم میں گرتا رہے گا، اور جس نے زہر کھا کر خودکشی کی قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جہنم کی آگ میں اسے ہمیشہ کھاتا رہے گا، اور جس نے چھری کے ذریعے خود کو قتل کیا قیامت کے دن وہ چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ وہ چھری اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ کنز ایمان، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے، پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے، اس پر قربانی ہے جیسا میسر آئے۔ پھر جسے مقدور نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ مکرمہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ پھر اگر تمہیں مکہ سے روک دیا جائے تو حرم میں قربانی کا جانور بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو روزے یا خیرات یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی لازم ہے جیسی میسر ہو۔ پھر جو قربانی کی قدرت نہ پائے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 روزے اس وقت رکھو جب تم اپنے گھر لوٹ کر جاؤ۔ یہ مکمل 10 ہیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ مکرمہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ آیت میں مراد یہ ہے کہ حج و عمرہ دونوں کو ان کے فرائض و شرائط کے ساتھ خاص اللہ تعالی کے لیے بغیر سستی اور کوتاہی کے مکمل کرو۔ حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور مکہ معظم اور کعبہ معظمہ کے طواف کا اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے جس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا، اس کی فرضیت قطعی ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حج کے فرائض یہ ہیں: 1 احرام، 2 وقوف عرفہ، 3 طواف زیارت۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: 1 افراد یعنی صرف حج کا احرام باندھا جائے، 2 تمتع یعنی پہلے عمرے کا احرام باندھا جائے پھر عمرے کے احرام سے فارغ ہونے کے بعد اسی سفر میں حج کا احرام باندھا جائے، 3 قران یعنی عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھا جائے۔ اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی ہیں۔ عمرے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ عمرے میں صرف احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر کے حلق کروانا ہوتا ہے۔ حج و عمرہ دونوں کے ہر مسئلے میں بہت تفصیل ہے، اس کے لیے بہار شریعت کے حصہ 6 کا مطالعہ کریں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، تو اگر تمہیں روک دیا جائے۔ یہاں سے حج کے ایک اہم مسئلے کا بیان ہے جسے احصار کہتے ہیں۔
आयत का खुलासा कलाम यह है कि अगर हज या उम्रे का एहराम बांध लेने के बाद हज या उम्रे की अदायगी में तुम्हें कोई रुकावट पेश आए, जैसे दुश्मन का खौफ हो या मर्ज वगैरह, तो ऐसी हालत में तुम एहराम से बाहर आ जाओ। और इस सूरत में हुदूद हरम में कुर्बानी का जानवर ऊँट या गाय या बकरी का ज़िबा करवाना तुम पर वाजिब है, और जब तक कुर्बानी का जानवर ज़िबा ना हो तब तक तुम सर न मुड़ाओ। फमन काना मिनकुम मरीदा, फिर जब तुम में बीमार हो। ईसार के बाद एक और मसले का बयान है, वो ये कि हालत एहराम में बाल मुड़वाने की इजाज़त नहीं होती। यूँ ही लिबास, खुशबू वगैरह के एतबार से काफ़ी पाबंदियाँ होती हैं। अगर इनके खिलाफ करें तो दम या सदका लाजिम आता है, लेकिन बात सूरत ऐसी है कि मजबूरी की वजह से एहराम की पाबंदियों की मुखालफत करना पड़ती है बग़ैर उज़्र के, और उज़्र की वजह से किए गए अफ़आल में शरीयत ने कुछ फ़र्क किया है। आयत में इसकी कुछ सूरतों का बयान है। जानबूझकर एहराम की पाबंदियों की मुखालफत करेगा तो गुनहगार भी होगा और फिदिया देना भी लाजिम आएगा, और मजबूरी की वजह से मुखालफत करे तो गुनहगार ना होगा लेकिन फिदिया देना पड़ेगा। अलबत्ता मजबूरी वाले को फिदिये में कुछ रुखसतें भी दी गई हैं। चुनांचे सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जहाँ दम का हुक्म है वो जुर्म अगर बीमारी या सख्त गर्मी या शदीद सर्दी या जख्म या फोड़े या जू की सख्त ईज़ा के बाइस होगा तो उसे जुर्म गैर इख्तियारी कहते हैं। इसमें इख्तियार होगा कि दम कुर्बानी के बदले 6 मिस्कीनों को एक सदका दे दे, या दोनों वक्त पेट भर खिलाए, या 3 रोज़े रख ले। और अगर इस जुर्म में सदक़े का हुक्म है बमजबूरी किया तो इख्तियार होगा कि सदक़े के बदले 1 रोज़ा रख ले। फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज, तो जो हज से उम्रा मिलाने का फ़ायदा उठाए, जो शख्स एक ही सफ़र में शराइत का लिहाज करते हुए हज उम्रे की सआदत हासिल करे, उस पर शुक्राने के तौर पर कुर्बानी लाजिम है। और ये कुर्बानी ईद के दिन वाली कुर्बानी नहीं होती बल्कि जुदागाना होती है। और अगर कुर्बानी की कुदरत ना हो तो उसे हुक्म है कि 10 रोज़े रखे, उनमें से 3 रोज़े हज के दिनों में यानी यकुम शव्वाल से 9 ज़िलहिज्जा तक एहराम बांधने के बाद किसी भी 3 दिन में रख ले, इकट्ठे रखे या जुदा जुदा, दोनों का इख्तियार है। और 7 रोज़े 13 ज़िलहिज्जा के बाद रखे। मक्का मुकर्रमा में भी रख सकते हैं, लेकिन अफजल ये है कि घर वापस लौट कर रखे। हादिरिल मस्जिदिल हराम, मक्का के रहने वाले हज तमत्तु या हज क़िरान का जायज़ होना सिर्फ आफाकी यानी मीक़ात से बाहर वालों के लिए है। हुदूद मीक़ात में और इससे अंदर रहने वालों के लिए न तमत्तु की इजाज़त है और न क़िरान की, वो सिर्फ हज इफ़राद कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हज़रात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान पाक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए। अपने अजीज़ व क़ारिब और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए सदक़े जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं।